أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعظهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا من أصدق من الله قیلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں اس بات توحید اور رد شرک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ اس سے پہلے سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا تھا، منافقوں کا ایک کردار کہ ایک منافق نے چوری کی اور الزام ایک بری اور بے گناہ انسان پہ لا ڈالا، اور اس کی قوم نے اس کی ناجائز حمایت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی پیش کی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ چور ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی اور یہ حکم فرما دیا کہ پہلے تو گناہ بہت بڑی بری بات ہے، لیکن یہ اس سے بہت بری بات ہے کہ ایک آدمی گناہ تو خود کرے اور پھر الزام کسی بے گناہ کے سر پہ ڈال دے. تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کسی مسلمان کو ایسا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے اور کسی مجرم کا ساتھ دے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ حق والوں کا اور صدق والوں کا ساتھ دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس میں جو بے گناہ تھے ان کی برات کا اظہار بھی فرما دیا، اور اس منافق کو جس نے چوری کر کے ایک بے گناہ پہ الزام ڈالا تھا دنیا و آخرت میں سزا ملی. دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ کے مکے میں آ کے مشرکوں سے مل گیا اور کسی دوسری واردات میں چوری کرتے ہوئے اسی چوری کی حالت میں مر گیا. تو دنیا بھی ذلیل اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا تاکہ کوئی آدمی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو جائے کہ بھئی آدمی اگر خدا نہ کرے گناہ کر بیٹھے لیکن سچے دل سے نادم ہو جائے اور گناہ کو چھوڑ دے اور صحیح طریقے سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرنے والے.
کتنے بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی توبہ سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ صحیح طریقے سے کی جائے، اور صحیح توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جو برا کام کیا ہے اس پہ ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ توبہ ایسی توبہ ہوتی ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ سے سچی توبہ کرے اس کے شروط کے ساتھ تو گویا اس کا گناہ اللہ مٹا دیتے ہیں، معلوم یعنی یہ ہوگا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی۔ اور توبہ اگر صدق کے دل سے ہو تو اس کے اتنے بڑے اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، اور ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ عالم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، کہ میرے اس گناہ گار بندے کو اب پتہ چل گیا کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کرے گا۔ ان احکامات کے بعد پھر اگلی آیات میں یہ ارشاد تھا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کا آپس میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرنا، باتیں کرنا، قصے کہانیاں کرنا، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ ہاں مگر اگر وہ صدقے کا حکم کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اور اصلاح ذات البین کے لیے کوشش کریں، تو یہ گفتگو جو ہے وہ تو باعث اجر ہے۔ ورنہ بلا وجہ بیٹھ کے باتیں کرنا، غیر ضروری معاملات میں باتیں کرنا، اور بلا وجہ لوگوں کے ذمے غیبت، بہتان، قصے کہانیاں گھڑنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ خاص طور پہ اللہ کے مساجد میں، یعنی ہر مسجد میں، اور خاص طور پہ مسجد الحرام اور مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح مسجد اقصی، یہ تو بہت بڑی اہم مراکز اور مساجد ہیں۔ ورنہ عام مسجد میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہا ہے جو باتیں مباح ہیں، یعنی کرنے میں گناہ بھی نہیں لیکن فائدہ بھی کوئی نہیں، تو حدیث مبارک میں آتا ہے اس کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے تیز ہوا میں سوکھے پتے گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے حکم ہے کہ بلا وجہ سرگوشیاں نہ کریں، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو خیرات کی بات کریں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو کسی کو امر بالمعروف یعنی بھلائی کی باتیں کریں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو کسی کو برائی سے روکنے کی بات کریں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو اصلاح بین الناس، لوگ لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہیں، ان کی صلح کی بات کریں۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ میرے اللہ کو پسند نہیں۔ اور جو لوگ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، دین کی تبلیغ کریں، ہر وقت اللہ کے دین کی باتیں کریں، اور مسلمانوں کے جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کریں، اور مقصد بھی اللہ کی رضا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان ہدایات کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ جو شخص میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھیجے ہوئے رسول عربی، امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین کے رستے کے مطابق نہ چلے اور مومنین کی پیروی نہ کرے، سب سے بڑے مومن اصحاب رسول ہیں، اور مومنین کی جماعت کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرے، تو اللہ نے فرمایا پھر اس کو چاہیے جہاں مرتا ہے جا مرے۔ ہم نے اس کا ٹھکانہ جہنم میں رکھا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ۔ یہ سارے احکام بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یاد رکھو دنیا میں 3 قسم کے گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو ایسا ہے جو کبھی بخشا ہی نہیں جاتا، اور ایک گناہ ایسا ہے کہ شرط کے ساتھ بخشا جاتا ہے۔
اور ایک گناہ ایسا ہے جو توبہ کے ساتھ بھی بخشا جاتا ہے اور اللہ چاہے تو ویسے بھی معاف فرما دے۔ جو ایک گناہ ایسا ہے جو کبھی بخشا نہیں جائے گا، وہ شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی کوئی بخشش نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں نص قطعی میں ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پہ یہ واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ جو آدمی شرک کرے گا اور شرک پہ مرے گا، یہ یاد رکھو، ورنہ اگر آج بھی کوئی مشرک توبہ کر دے، مسلمان ہو جائے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج بھی اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ شرک پہ مر گیا یا کفر پہ مر گیا تو اب قیامت میں اس کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، چاہے قتل ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، کبائر ہیں، صغائر ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں بغیر سزا کے بھی معاف فرما دیں، اور اگر چاہیں تو ان گناہوں کے لیے سزا دینے کے بعد پھر بھی اس کو جنت میں اپنی رحمت سے داخل فرمائیں گے۔ لیکن ایک گناہ دنیا میں حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کا کیا معنی کہ تمہارے اوپر کسی بندے کا حق ہے، کسی کے پیسے ہیں، کسی کی زمین ہے، جائیداد ہے، امانت ہے، کوئی مال ہے، کوئی چیز ہے، تو جب تک وہ بندہ اپنے حقوق معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد کو دنیا میں ادا کر دیں یا اس بندے سے معافی حاصل کر لیں، بصورت دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور اگر کسی بندے کے ذمے حقوق العباد ہوں گے تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس بندے کی نیکیاں لے کے اس کو دی جائیں جو مدعی ہے اور جس کا حق ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بھی ختم ہو گئیں، ملائکہ عرض کریں گے مولا ابھی حق لینے والے باقی ہیں اور اس کی تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ اس پہ رکھ دیے جائیں۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ سب سے دنیا میں اور آخرت میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بغاوت ہے، اور دنیا کا کوئی قانون بھی اپنے باغی کو معاف نہیں کرتا، دنیا کا کوئی قانون بھی اپنے باغی کو چھٹکارا نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی بڑا اچھا ہو، بہت شریف ہو، پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر وہ حکومت وقت کا باغی ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ اور اس لیے اگر کوئی آدمی بہت اچھا ہے، بڑے اچھے کام کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی توحید کا باغی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے ہمیشہ جہنم ہے۔ اسی طرح یاد رکھ لیں، ایک شرک ہوتا ہے اور ایک کفر ہوتا ہے۔ کفر کا معنی تو یہ ہے کہ یا تو بالکل خدا کا انکار کرتا ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دلائل ہیں، آیات ہیں، بینات ہیں، ان سب کو غور کرنے کے بعد بھی خدا پر ایمان نہیں لے آتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یہ سب کفر ہے۔ اور شرک کا معنی کیا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے، یعنی کیا معنی، یا تو دو خداؤں کا قائل ہے، یا اللہ کے صفات خاصہ جو ہیں، جو صفتیں صرف میرے اللہ کی ہیں، ان صفتوں میں کسی کو شریک کرے تب بھی مشرک ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ جو حق عبادت اللہ کے لیے ہے اور جو حق تعظیم اللہ کے لیے ہے، اگر وہ کسی غیر کے لیے کرے گا تب بھی مشرک ہے۔ شرک کا معنی کیا ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ خدا ہے، یہ بھی مانتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، یہ بھی مانتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی مانتا ہے کہ وہ رزاق ہے، یہ بھی مانتا ہے وہ خالق ہے اور مالک ہے، لیکن اللہ کے اس اختیار میں کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے، یا عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کا حق ہے لیکن وہ عبادت میں کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے۔ کیا معنی، سجدہ میرے اللہ کا حق ہے، رکوع میرے اللہ کا حق ہے، بندے کا جھکنا جو ہے میرے اللہ کا حق ہے، نظر، نیاز، منت، منوتی، پکارنا، سورنا، استغاثہ کرنا، فریاد کرنا صرف میرے اللہ کا حق ہے۔ اگر ان چیزوں کو وہ کسی غیر کے لیے شریک کرے تو وہ مشرک ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی کا سجدہ کیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے، اب اگر لوگ اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ خدا کو جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ تو عبادت کا سجدہ ہے، اور جو بندوں کو ہم سجدہ کرتے ہیں، پیروں کو ہم سجدہ کرتے ہیں، مرشد کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ والوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ تو تعظیم کا سجدہ ہے۔ تو یہ بالکل ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، اور اپنے آپ کو ایک غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کا بہانہ ہے۔ اور استدلال کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں نے بھی تو آدم کو سجدہ کیا تھا، ہم بھی تو اسی آدم کی اولاد اللہ کے اولیاء کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آدم کو اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو کس کے حکم سے کیا تھا؟ یا اپنی مرضی سے تعظیم کی تھی؟ اگر تو ملائکہ نے اپنے عقل سے سوچا تھا کہ آدم کی تعظیم سجدے میں ہے اور انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا تھا، پھر تو کوئی استدلال کرنے کی بات بھی بنتی ہے۔ لیکن جب اللہ قرآن میں فرمائے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ملائکہ کو تو ہم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اسی خدا نے تمہیں حکم دیا کہ کسی کو سجدہ نہ کرو، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے یہی تو کفر ہے، اور یہی تو بغض ہے اور عناد ہے۔ اسی طرح کوئی استدلال کرے کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا اور وہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا، تو یاد رکھیں کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی کے برابر ہوتا ہے، یعنی ہر بندے کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اگر کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ، اللہ کا بہت بڑا عابد زاہد اور بہت بڑے درجہ امامت پہ پہنچا ہوا آدمی خواب میں دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو وہ اس خواب پہ عمل نہیں کرے گا، اور نہ شریعت حکم دے گی کہ عمل کرے، کیونکہ یہ خواب ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ خواب جیسے دیکھا جائے اسی طرح ہو۔ خواب کبھی اس کے بالکل برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ خواب سے کبھی مراد بالکل ایک ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جہاں آدمی کا تصور بھی نہیں جاتا، جیسے آپ دیکھیں کہ بی بی زبیدہ نے، ہارون الرشید کی بیوی نے، بادشاہ کی ملکہ نے خواب دیکھا کہ ساری دنیا کے انسان، جانور، چرند پرند نعوذ باللہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ تو جب اس بیچاری نے خواب دیکھا، اور ایک عابدہ عورت تھی، بڑی زاہدہ، بڑی پارسا عورت، گھبرا کے اٹھ گئی اور سارا دن روتے ہوئے گزر گیا۔ بادشاہ سے عرض کیا، علماء کو بلایا گیا، تو جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مراجعہ کیا گیا کہ بی بی صاحبہ نے یہ خواب دیکھا ہے نعوذ باللہ کہ ساری دنیا کے جانور، ساری دنیا کے پرند، ساری دنیا کے انسان اس سے برا کر رہے ہیں، تو امام صاحب نے فرمایا کہ بی بی مبارک ہو، یہ تو بہت اچھا خواب۔ تو بی بی زبیدہ حیران ہو گئی، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب، یہ اچھا خواب ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا خواب ہے کہ خاوند بھی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو فائدہ حاصل کرتا ہے، تو اللہ آپ سے کوئی ایسا کام لیں گے کہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو اب بظاہر خواب کتنا برا تھا، لیکن اس کی تعبیر کتنی اچھی نکلی کہ بی بی صاحبہ نے پھر یہ عین زبیدہ، یہ نہر بنائی جو عرفات سے چل کے پورے مکے کو پانی پلاتی ہے، تو اس کا پانی ساری دنیا کو پہنچا، انسانوں کو بھی پہنچا، جانوروں کو بھی پہنچا، پرندوں کو بھی پہنچا۔ حالانکہ بظاہر خواب کچھ تھا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نکلا۔ اسی طرح محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، جو تعبیر رؤیا میں بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بڑے تھال میں انگارے بھرے ہوئے ہیں، انگارے دہک رہے ہیں، اور میں ڈر کے مارے نیند سے اٹھ گیا، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں تو بہت بڑی دولت ملے گی، تمہیں تو اتنی دولت ملے گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ اچھا کچھ عرصہ گزرا، بے عین ہی ایک آدمی آیا، تو اس نے آ کے خواب دیکھا، اس نے آ کے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ میں نے اپنے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بہت بڑے لگن میں انگارے دہک رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھی تمہارا تو گھر جل جائے گا، تو وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوستوں نے، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت دونوں بندوں کا خواب تو ایک جیسا تھا، ایک آدمی نے دیکھا تھا کہ انگارے ہیں تو آپ نے کہا تمہیں دولت ملے گی، دوسرے آدمی بیچارے نے وہی خواب دیکھا، اس نے بھی عین ہی وہی چیز دیکھی تھی، آپ نے کہا تمہارا گھر جل جائے گا۔ تو ایک خواب ہے اور دونوں کی تعبیر علیحدہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں تم اس بات کو نہیں سمجھتے ہو، پہلے بندے نے جب خواب دیکھا تھا تو وہ سردی کا موسم تھا،
تو سردیوں کے موسم میں تو آگ جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے اور آگ سے آدمی گرمی حاصل کرتا ہے، تو لہذا مقصد یہ تھا کہ تمہیں کوئی نفع پہنچے گا، اور اس کی شکل جو ہے وہ چونکہ ہیرے اور جواہرات کی طرح دہکتے ہیں انگارے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ تمہیں بہت بڑی دولت ملے گی۔ اور دوسرے آدمی نے جب آگ دیکھی تو وہ گرمی کا زمانہ تھا، تو ایک پہلے گرمی ہو اور پھر آگ دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے آگ کا نقصان پہنچے گا، کیونکہ گرمیوں میں تو کوئی آدمی آگ سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اب دیکھیں بظاہر خواب ایک تھا، لیکن موسم کے اختلاف سے بھی خواب کی تعبیر میں فرق آ گیا۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ ایسا خواب نہیں ہوتا جو دیکھا جائے، تو لہذا ہر بندے کا خواب اس غلط ہو سکتا ہے، ہر بندے کا خواب اس کے برعکس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہ اللہ کا حکم تھا۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، قرآن پاک موجود ہے، کھول کے پڑھیں کہ کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کریں جو آپ کو حکم ملا ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میرا باپ نبی ہے، اور نبی کا خواب جو ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا وحی ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میرا ابا میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، تو گویا یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ تو لہذا جب اللہ کا حکم ہو تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کا یا دلیل لانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ آپ تو دلیل کم از کم لاتے تو یوں لاتے کہ بھئی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد آپ کے روضہ مبارک پر کسی صحابی نے سجدہ کیا، کسی اہل بیت پاک کے بندے نے سجدہ کیا، حضور کی بیٹیوں نے، حضور کی اولادوں نے، حضور کے نواسوں نے، حضور کے لاکھوں پروانے اور دیوانے جو حضور کے نام پہ جان دینے والے تھے، کیا ان کو تعظیم مقصود نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ان کے دلوں میں حضور پاک کا ادب اور محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے شان کا مقام کوئی نہیں تھا جو آج 1400 سال کے بعد ہمیں سمجھ آیا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قبر نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبر کو معراج کی رات دیکھا۔ تو کیا کسی پیغمبر نے کسی کو سجدہ کیا؟ کسی پیغمبر نے کسی کی مزار پہ سجدہ کیا؟ تو کیا ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا؟ اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ آج ہم قبروں پہ جا کے سجدے کریں، آج ہم قبروں پہ جا کے طواف کریں، آج ہم قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھائیں، آج ہم قبروں پہ جا کے پھولوں کی چادریں چڑھائیں، آج ہم قبروں پہ جا کے محلات تعمیر کریں، حالانکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ تو لہذا اس بات کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ سجدہ کس کا حق تھا؟ اللہ کا۔ جب تم نے کسی غیر کو سجدہ کیا تو شرک آ گیا۔ طواف کرنا اللہ کے گھر کا حق تھا، جب تم نے اللہ کے گھر کے علاوہ کسی غیر کا طواف کیا تو شرک آ گیا۔ قربانی اللہ کے نام کی تھی کہ یوم الاضحیٰ عید اضحیٰ پہ قربانی کریں اللہ کے نام پر۔ اگر تم نے اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کے نام پہ قربانی کی، چاہے لاکھ دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اس قربانی کو قبر پہ لے جانے کا کیا مقصد ہے، اس خیرات کو مزار پہ لے جانے کا کیا مقصد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی اس عبادت میں، اس نظر میں کسی غیر کو شریک کر رہے ہو، تو اسی کا معنی شرک ہوتا ہے۔ اسی طرح پکارنا جو ہے یا اللہ، یہ صرف میرے اللہ کا حق ہے کہ ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ کو پکارو، فرمایا جب مجھے پکارو گے تو میں تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، فرمایا مجھے جب پکارو گے تو میں جواب دیتا ہوں، مجھ سے جب مانگو گے تو میں فریاد سنتا ہوں۔ تو اب اگر کوئی آدمی یا اللہ کے بجائے یا جبرائیل یا میکائیل یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا پیر یا غوث اعظم غیر کو ندا کرے گا تو یہ شرک ہے، کیونکہ یہ حق صرف میرے اللہ کا تھا۔ اللہ کے سوا جب کسی غیر کو بھی تم نے اسی حق میں ملا دیا تو شرک آ گیا۔ اسی طرح اب آپ ساری عبادات کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ جتنی تعظیم میرے اللہ کی ہے،
اگر اتنی تعظیم تم نے کسی غیر کی تو شرک آ گیا۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا کہ خبردار اللہ کے نام کے سوا کسی کی قسم نہ کھایا کرو۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرکا، تم کسی غیر اللہ کی قسم کھاؤ گے تو تم نے شرک کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت وہ شرک کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جب آدمی اللہ کی قسم کھاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تو مجھے نقصان ہوگا، تو اب اللہ کے بجائے جب وہ پیر کی قسم کھائے، اللہ کے بجائے جب وہ مرشد کی قسم کھائے، اللہ کے بجائے جب وہ بیٹے کی قسم کھائے، اللہ کے بجائے جب وہ آنکھوں کی قسم کھائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ والے مقام پہ غیر کو لے آیا ہے۔ تو اسی کا نام تو شرک ہے کہ جو مقام میرے اللہ کا ہے وہ کسی غیر کے لیے ثابت کیا جائے۔ اسی لیے یاد رکھیں اللہ کی صفات جو خاص ہیں، جیسے علم غیب میرے اللہ کی صفت ہے، اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء علیہم السلام بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے مرشد پیر بزرگ بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمارے ہر حال کا علم ہے، تو یہ شرک ہے، کیونکہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اظہار غیب فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اطلاع علی الغیب فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اپنے بندوں پر کبھی کوئی بات کھول دیتے ہیں، ورنہ علم غیب کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب کسی غیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک ٹھنڈے دل سے بات سوچنی چاہیے، آپ اللہ کے کعبے میں ہیں الحمدللہ، اب سب آپ حضرات وضو کے ساتھ ہیں، ایک نماز آپ نے پڑھ لی ہے الحمدللہ اور عشاء کی نماز کی انتظار میں ہیں، اور میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں ایک نماز پڑھ لے اور دوسری نماز کا انتظار کرے تو جتنا وقت گزرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ملائکہ لکھ دو کہ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں اللہ میاں وہ تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کھڑا ہوا ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا۔ فرماتے ہیں انتظار تو نماز کی ہے نا، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں ہے تو گویا نماز میں ہے، تو آپ عبادت میں ہیں اور اللہ کے گھر میں ہیں۔ آپ مجھے ٹھنڈے دل سے کسی جھگڑے میں نہ پڑے، کوئی دیوبندی بریلوی، کوئی آل حدیث تبلیغی جماعتیں، کسی جماعت کو دماغ میں نہ رکھیں۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اللہ نے آپ کو کلمہ نصیب کیا ہے، اللہ نے آپ کو کعبہ نصیب کیا ہے، اللہ کا شکر کریں۔ مجھے یہ بتلائیں کہ ایک آدمی یہاں سے بیٹھ کر اپنے مرشد کو پکارتا ہے کہ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین اجمیری، یا میرا بزرگ مدد کر، یا کہتا ہے پیر میں بڑے مشکل حال میں ہوں میری مدد کر۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ جس کو پکار رہا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ بزرگ جس کو پکار رہا ہے وہ سن رہے ہیں، اس کے حال کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ دیکھو نا یہاں بیٹھے ہوئے جو پکار رہا ہے کہتا ہے یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، شیخ عبد القادر شیئا للہ، یا معین الدین اجمیری مدد کن مدد کن مدد کن، تو یا معین الدین چشتی بغیر داب بلا افتاد کشتی، یا کسی پیر کو پکار رہا ہے، شہباز قلندر کسی پیر کو یہاں بیٹھے پکار رہا ہے، اور پیر ہے اپنے وطن میں، اپنے مزار میں، اپنی قبر میں۔ یہ پکارنے والا جو ہے اس کا کیا عقیدہ ہے کہ میری یہ پکار میرا مرشد سنے گا یا نہیں سنے گا؟ اگر نہیں سنے گا تو یہ پاگل ہے، کیوں پکارتا ہے؟ بھائی جو آدمی نہ سنے اس کو کوئی پکارتا ہے؟ ایک اصولی سی بات ہے نا۔ اب آپ کے بچے آپ کے گھر میں ہیں، یہاں سے کھڑے ہو گے تم پکارو گے؟ آدمی کہے گا پاگل ہو، بچے تمہارے گھر میں یہاں سے چیخ رہے ہو، کیا فائدہ، کوئی سن تھوڑا رہے۔ مقصد ہے کہ اگر وہ نہیں سنتے تو پھر تو پکارنے والا پاگل ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور میرے حال کے بارے میں ان کو خبر بھی ہے تو یہ صفتیں میرے اللہ کی تھیں، اللہ کے ساتھ ان کو بھی شریک بنا دیا۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کس بات کا نام ہوتا ہے؟ اسی کا نام شرک ہوتا ہے کہ مثلا جی ہم مزار پہ گئے، ہم نے مرشد کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان سے کہا کہ حضرت میں بڑی مصیبت میں ہوں، میرے حال پہ رحم کریں، یا چلو میرے اللہ سے میری مدد کروا دیں۔ تو کیا عقیدہ ہے کہ وہ سب کچھ جان رہے ہیں، میرے احوال کا ان کو پتہ ہے، میری ساری خبریں سن رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں جان رہے تو کہنے کا فائدہ، اور اگر جان رہے ہیں تو یہ صفت کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ اس میں ہم نے ان کو شریک بنا دیا، اور یہی عقیدے رکھنے والا مشرک بن گیا۔ مشرک کی دم نہیں نکل آتی، نہ مشرک کو کوئی سینگ ہوتے ہیں۔ مشرک کا معنی یہی ہوتا ہے
کہ خدا کی بھی عبادت کرتا ہے اور غیروں کو بھی کبھی کبھی شریک کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو اپنی بیوی میں کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا. تم نکاح کرو کسی عورت سے تو دوسرے کو شریک کرو گے؟ ہاں جی، کوئی شریف آدمی شریک کر سکتا ہے؟ تو تم ایک عورت میں شریک نہیں کرتے، میں خدائی میں شریک برداشت کر لوں گا. میں پوری تم اگر اپنی بیوی کو کسی کو دیکھو برائی کرتے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو، قتل کر دیتے ہو. پڑھے لکھے آدمی لوگ آ کے کہتی ہیں بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے یار کوئی میں بغیرت تھا، میں کچھ دیوس تھا، میں دیکھتا رہتا اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ گناہ ہوتا ہوا. اللہ فرماتے تم تو قتل کر دو اور میں مشرک کو چھوڑ دوں، اور میں مشرک کو کوئی سزا نہ دوں جو میری قدرت میں، میری صفتوں میں، میری خدائی میں، میرے اقتدار میں کسی غیر کو شریک کرے. کہ اللہ کی صفتوں کا انکار کر دینا کیا مانا؟ میری اللہ کی صفت ہے لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو اب عیسائیوں نے جب خدا کا بیٹا بنا لیا تو کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا تو کافر بن گئے. مکے والوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا تو کافر بن گئے. یعنی جو صفتیں میرے اللہ کے لائق نہیں، اگر وہ صفتیں اللہ کی طرف کوئی نسبت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اچھا اب یہ سوچیں کہ یہودی اگر کسی پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنائے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر ہو جاتے ہیں. اچھا نصرانی جو ہیں وہ بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانے تو کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے. بی بی مریم کو اللہ کی بیوی کہیں تو کیا ہو جائیں گے؟ کافر. لیکن جو خود نبی کو خدا کہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ نہ یہاں کیوں چپ کر گئے؟ ایک مشکل مسئلہ آ گیا نہ. خدا کا بیٹا بنانے سے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا. اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اوپر سے تو بشریت کا ایک چولا ہے، لباس ہے، اندر سے تو خود خدا ہے. اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر میں تو ہمارا پیر ہے لیکن باطن میں تو خود ہے، تو ان کے بارے میں آپ خود فتویٰ دیں. ہم کہیں گے ہم تو وہابی ہوئے نا پیٹنٹ. ہمارے لیے تو ایک مہر ہے آپ کے پاس کہ جو بات ہم قرآن بھی پڑھیں تو کہتے ہیں جی ہے تو قرآن کی بات لیکن ہے تو وہابی نا. ہم کہیں بھی یہ حدیث مبارک ہے، کہیں گے ٹھیک ہے بات تو جی حضور کی کرتے ہیں لیکن ہے تو آخر وہابی نا. دیکھو نا بات تو کرتے ہیں جی حدیث میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، قرآن شریف میں ہے، باتیں بڑی ٹھیک کر دینا لیکن جی ہم کیسے مان لیں آخر وہابی ہیں. تو اس لیے آپ میری بات نہ مانیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے عقیدے میں اس بندے کے بارے میں کیا فتویٰ ہے. اچھا حج کی بکری آپ کہاں ذبح کرتے ہیں؟ ہاں جی مینا میں یا حرم میں؟ مینا بھی تو حرم ہے نا، مکے میں کرو یا حرم میں کرو. اچھا اگر کسی دوسری جگہ کرو تو ادا ہوگی. تو پیر کی بکری بھی جب تک قبر پہ نہ لے جاؤ ادا نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو نا اگر بکری ہم مینا میں ذبح نہ کریں، پاکستان میں کر دیں تو بھائی کرتے تو اللہ کے نام پر ہے نا، لیکن حج کی بکری پوری نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے نہیں، حاجی کی بکری ہدیم بالغ الکعبۃ، کہ میری بکری جو ہے میرے حرم میں لے آؤ. جب تک حرم میں ذبح نہیں کرو گے تو حج کی بکری ادا نہیں ہوگی، دم قران ادا نہیں ہوگی، دم تمتع ادا نہیں ہوگی. اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں لیکن لے مزار پہ جائیں گے، تو یہ وہی شرک ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جانور اللہ کے گھر میں آتا ہے، پیر کا جانور بھی پیر کی مزار پہ جاتا ہے تب ثواب پہنچتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں واضح فرما دیا. اب آپ اللہ کے قرآن کو سمجھیں، غور کریں، قرآن کے الفاظ پہ تدبر کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اپنے گھر میں کوئی اردو کا ترجمہ اٹھا لیں، کوئی اردو کی تفسیر اٹھا لیں اور ان آیتوں کو، سورۃ النساء کی ان آیتوں کو بار بار پڑھیں اور ان کا ترجمہ بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما دے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو کہ انسان ساری زندگی نیکی کرے لیکن عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھو نا ابو جہل نے تو خدا کا گھر بنایا تھا، ابی لہب نے تو کعبہ بنایا تھا،
انہوں نے تو حاجیوں کو زمزم پلایا تھا، انہوں نے تو کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھائے تھے، انہوں نے تو اللہ کے کعبے بنائے، انہوں نے احرام باندھے، وہ مینا گئے، عرفات گئے، لبیک پڑھا، پھر بھی وہ جہنم میں ڈالے گئے کیونکہ وہ شرک کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ساری زندگی عبادت کرے لیکن کبھی کبھی شرک کرے، اسی طرح سمجھ لو کہ ایک آدمی کی بیوی بڑی پاک ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی بچوں کی خدمت گزار ہے، لیکن سال میں کبھی کبھی کسی دوسرے کے ساتھ بھی لیٹ جاتی ہے، اس عورت کو کیا کہو گے شریف؟ اسی طرح ایک آدمی سارا سال تو اللہ کی عبادت کرے لیکن کبھی کبھی غیر کو بھی پکار لے، کبھی کبھی کسی غیر کا نعرہ بھی لگا لے، کبھی کبھی کسی غیر کی مزار پہ یا زندہ کے آگے بھی جھک جائے تو سمجھو شرک آ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے، نہ اب بخشیں گے نہ آئندہ بخشیں گے، یغفر ان یشرک بہ، اس کی ساتھ کوئی شریک کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن شرک کے علاوہ اس سے جتنے باقی چھوٹے گناہ ہیں، یعنی شرک سے تو سب باقی چھوٹے ہیں، جس کو چاہے بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ذات کا شریک بنایا، اللہ کی صفات میں شریک بنایا، اللہ کے افعال میں شریک بنایا، فرمایا وہ گمراہ ہو گیا، گم کردہ رہا ہے اور بہت بھٹک کے دور جا پڑا، اب اس کے راستے پہ آنے کی بھی کوئی امید نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرک، یہ کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں عورتوں کو۔ عورتوں کا کیا معنی؟ علماء نے لکھا ہے چونکہ مکے والے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ فرشتوں کی صورتیں بناتے تھے، فرشتوں کا تخیل قائم کر کے۔ آج جیسے دیکھیں کہ ہندوؤں کے دیوی دیوتا کوئی کسی شکل میں ہے، کوئی کسی شکل میں ہے، وہ بھی کیا کہتی ہیں یہ کواکب وہ سیارات کی شکلیں ہیں، وہ بھی کہتی ہیں یہ ملائکہ کی شکلیں ہیں، اور ملائکہ جو ہیں مدبر ہیں، ملائکہ جو ہیں ساری کائنات کی تدبیر کرنے والے ہیں، اللہ نے سارے اختیارات ملائکہ کو دے دیے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود کچھ نہیں کرتے، سارا کام ان کی ذمہ داری میں ہے۔ اور وہ عورتیں ہیں، کیوں اگر لڑکے ہوتے یا مرد ہوتے تو ہمیں نظر آتے، اللہ نے ان کو چونکہ ہم سے چھپایا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن اتنا کافروں کا خیال بھی تھا کہ بیٹی کو چھپانا چاہیے، یعنی کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیوں کا چھپانا ضروری ہے، لیکن ماشاءاللہ مسلمان ترقی کر گیا، وہ کہتے نہیں بیٹیوں کو باہر نکالنا چاہیے، بیٹیوں کو سڑکوں پہ گھمانا چاہیے، بیٹیوں کو کلب میں لے جانا چاہیے، مقابلہ حسن میں شرکت کرنی چاہیے، بیٹیوں کو ٹی وی پہ ٹیلی ویژن پہ نیٹ ورک پہ لانا چاہیے۔ وہ تو پرانے دور کی ملا مولوی باتیں کرتے ہیں، چھوڑو ان مولویوں کا کیا ہے، ان کی تو ہر چیز پرانی ہے، ان کا تو نبی بھی 1400 سال پہلے پرانا ہو گیا نا، اور قرآن بھی پرانا، اتنی مدت ہو گئی اترے ہوئے قرآن کو، صحابہ بھی پرانے، نماز بھی پرانی، روزہ بھی پرانا، رمضان بھی وہی پرانا جو حضور کے زمانے میں آتا تھا۔ مولوی تو اتنے پرانے ہیں کہ آج تک اسی پرانے، جب ہم تو 21ویں صدی میں داخل ہوں گے تو یہ تو ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں 1400 سال پہلے کے راستے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جس مکان کی بنیاد نہ ہو وہ مکان کبھی کھڑا نہیں ہوتا، جس عمارت کا اصل نہ ہو وہ عمارت کبھی نہیں کامیاب ہوتی۔ ہماری بنیاد ہی ایمان ہے، ہماری بنیاد ہی قرآن ہے، ہماری بنیاد ہی فرمان رسول محمد مصطفیٰ ہے۔ تو جب تک ہم اپنی بنیاد پہ رہیں گے تو ہمیں نجات ہوگی، ہمیں کامیابی ہوگی۔ اسی لیے تو لوگوں نے بنیاد پرستی کا ایک ہوا کھڑا کر دیا، حالانکہ بنیاد پرستی کا کیا معنی؟ مسلمان تو نہ آتش پرست ہے، مسلمان تو نہ سورج پرست ہے، مسلمان تو نہ کواکب پرست ہے، وہ تو خدا پرست ہے۔ بنیاد کا معنی کیا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا بنی الاسلام علی خمس،
کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اور پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اب فرمائیں یدعون من دونہ الا اناسا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ کافروں نے اپنے خداؤں کے نام بھی عورتوں پہ رکھے ہوئے تھے، جیسے اساف، نائلہ، عزا، لات، منات۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان بدبختوں کو دیکھو، ادھر تو عورتوں سے نفرت کرتے ہیں اور خدا کے مقابلے پہ نام بھی دیوی دیوتاؤں کے عورتوں جیسے تجویز کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا دراصل یہ کسی دیوی دیوتا کو نہیں پکارتے، یہ کسی دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتے، یہ کسی بتوں کی، یہ کسی زندہ مردہ کی پوجا نہیں کرتے، اصل میں تو یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اصل میں تو یہ اس کو پکارتے ہیں کہ وہی ان کو یہ رستے دکھلاتا ہے۔ اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ اب آگے فرماتی ہے کہ دیکھو شیطان نے کیا کیا دعویٰ کیا تھا، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ شیطان نے کہا مولا تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، میں بھی تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور وصول کروں گا، اور وہ وصول کیسے کروں گا؟ دیکھو قرآن کیا کہتا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأَمْنِيَنَّهُمْ، میں ان کو غلط امیدوں میں ڈالوں گا کہ بھئی فکر نہ کرو، کیا گناہ کیا چیز، کوئی فکر نہ کرو، سب کچھ تمہیں ملے گا، میں ان کو غلط امیدیں دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا کیا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میرا اللہ میں اس تیرے بندوں کو حکم دوں گا کہ جانوروں کے کانوں کو چیر کے بزرگوں کے نام پہ وقف کرو، بتوں کے نام پہ وقف کرو کہ یہ سانڈ جو ہے فلاں پیر کا ہے، یہ بکرا جو ہے میرے فلاں مرشد کے نام پہ ہے، یہ گائے جو ہے فلاں کے نام پہ ہے، اور پھر کانوں کو چیر کے نشانی لگا دو کہ یہ اللہ کے جانور، یہ پیروں کے جانور، یہ خدا کے جانور، یہ غیروں کے جانور۔ فرمایا فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ اب آپ دیکھیں آپ کے ملکوں میں ایمان سے کہیں، کیا باقاعدہ نشانیاں جانوروں پہ نہیں لگائی جاتی؟ کیا باقاعدہ جانوروں کو قبروں پہ نہیں پھرایا جاتا؟ کیا باقاعدہ جانوروں کو قبروں پہ حاضری کے لیے نہیں لایا جاتا؟ کیا باقاعدہ نہیں کہتے او بابا خیال کرنا اس بکرے کو نہ چھیڑنا، اور تو پیر سائیں دینا آدھا ہے؟ باقاعدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کس کے حکم پہ؟ شیطان کے حکم پہ ہو رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے آگے تمہاری مرضی۔ ہم تو اللہ کے قرآن کی بات کہہ رہے ہیں، آگے تمہاری مرضی ہے۔ اس نے کہا میرا مولا جس طرح تیرے قربانی کے جانوروں کو نشان لگیں گے، کیونکہ جانوروں کو قربانی کے جو جانور ہوتے تھے نا اسلام میں، اس کو نشان لگا دیتے تھے تاکہ لوگ اس کو نہ چھیڑیں، بھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے، یہ حج کی بکری، تو میں ان سے غیروں کے نام پہ نشان لگواؤں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور اس کے بعد کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ، میرا اللہ میں تیرے بندوں کو حکم کروں گا کہ تیری بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں۔ کیا مانا؟ کہیں نشان لگوا رہے ہیں، کہیں نام لکھوا رہے ہیں، کہیں داڑھی مڈا کے مرد عورتیں بن رہے ہیں، کبھی بال بڑھا کے عورتوں کی شکلیں بنا رہے ہیں، کبھی عورتیں بال کٹا کے لڑکا بن رہی ہے، کبھی اپنی شکلوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اللہ نے شیطان کہتا ہے یہ بھی میں کرواؤں گا، جو تو نے شکل دی مرد کو میں عورتوں کی بنوا دوں گا، جو تو نے عورت کو شکل دی وہ میں مردوں کی بنوا دوں گا، تاکہ تیرے حکم کی مخالفت ہو جائے۔ اب اسی سے خود اندازہ لگا لیں، ایمان سے کہیں آج کتنے مرد ہیں جو عورتوں کی جیسے بال رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ ٹھنڈے دل سے بالکل سوچیں، ہمارا یہ نہ کہیں نہ سوچیں کون کہہ رہا ہے، حقیقت بات کریں۔ کیا آج عورتیں جو ہیں وہ جین کی پینٹ پہن کے لڑکوں کی طرح نہیں پھرتی؟ کیا آج عورتیں جو ہیں وہ لڑکوں کی طرح بال نہیں کٹواتی؟ کیا آج عورتیں جو ہیں وہ لڑکوں کی طرح پاجامے پہن کے بازاروں میں نہیں پھرتی؟ کیا آج اب مرد جو ہیں وہ عورتوں جیسے لباس نہیں پہنتے؟ یا آج دیکھیں کہ اب مردوں کے کنوں میں بالیاں آپ نے نہیں دیکھی، ان کے گلوں میں چین آپ نے نہیں دیکھی، ان کے گلے میں آپ نے ہاتھوں میں انگوٹھیاں، میک اپ، سنگار، سرخیاں مردوں کو نہیں دیکھی؟
کہ سب شیطان کے پجاری. یہ اللہ کا قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا. اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، گھر جا کے سورۃ النساء کھول لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا اردو، فارسی، عربی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، دیکھ لینا کہ کیا یہ ہم مولوی کہہ رہے ہیں یا یہ شیطان سکھلا رہا ہے. اور خود خدا کو کہہ رہا ہے میں تیرے بندوں کے ساتھ یہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان سے شرک بھی کرواؤں گا، ان سے غیر اللہ کی عبادت بھی کرواؤں گا، ان سے غیر اللہ کے نعرے بھی لگواؤں گا، ان سے غیر اللہ کی پوجا بھی کرواؤں گا، اور ان کو کہوں گا شکلیں بھی بدل ڈالیں گے تاکہ جو تیری شکل ہے اس کے خلاف شکل بنائی جائے، جو تیرا حکم ہے اس کے خلاف صورت پیدا کی جائے. آج ایمان سے دیکھ لیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں، کتنے فیصد، اور جو رکھتے ہیں ان میں شریعت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر تو انگلیوں پہ گن لیں. ورنہ بعض لوگ بھی چلو داڑھی رکھوا کے داڑھی والوں میں شمار ہیں. بعض لوگ ایسی داڑھی رکھتے ہیں جو ان کو اچھی لگے، چھوٹی اچھی لگے، درمیانی اچھی لگے، بڑی اچھی لگے. بعض لوگ، لیکن اکثریت جو ہے، اور ہیں سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے کسی سے بھی پوچھ لو کہے گا جی حضور محبوب ہیں ہمارے، لیکن محبوب کی صورت پسند نہیں، محبوب کی شکل مبارک پر اعتراض ہے. کیوں؟ حضور کی داڑھی تھی کہ نہیں؟ اگر محبوب ہیں تو تم کیوں نہیں رکھتے؟ معلوم ہوا حضور محبوب نہیں، بیوی محبوب ہے. حضور محبوب نہیں، فیشن محبوب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مائی کا لال مجھے بتلا سکتا ہے کبھی سر ننگا کر کے حضور بازار میں پھرے ہوں؟ حضور کا جو کلمہ پڑھتے ہو تم کیوں پھرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یعنی پوری عمر یعنی ابتدائے، حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک دفعہ ایک چچا نے زبردستی حضور کی چادر، ابھی بچپن ہے، 25 سال عمر ہے، نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا، اور عرب کا کرتا تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی لمبا ہوتا ہے، لیکن حضور جب پتھر ڈھو رہے تھے کعبہ شریف کے تو ایک چچے نے ہمدردی کرتے ہوئے اس نے کہا حضور آپ کی کندھے پہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ ایسے پتھر رکھ رہے ہیں، کیا ہے مرد ہیں آپ، کیا فرق پڑتا ہے، چادر کندھے پہ رکھیں اور اس پہ پتھر رکھیں. اس نے زبردستی حضور کی چادر کھولی. بیٹا تھا، وہ چچا تھا، لیکن حکم آ رہی، حضور اسی وقت بے ہوش ہو گئے. یعنی اللہ کا پیغمبر تو اتنا ادب کے ساتھ اتنا سطر کا حکم دے، اور آج ہم اس کے کلمے پڑھنے والے. آپ اپنے اپنے اعمال پہ، اپنی اپنے اشکال پہ غور کریں، اور مجھے یہ بتائیں کہ کعبہ شریف میں آنے کے بعد کیا ہم میں تبدیلی آئی ہے؟ جو داڑھی مڈاتا تھا آپ رکھ لیے، جو بے نماز تھا نمازی بن گیا.